بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، الحمدللہ آج سبق نمبر 102 پیش خدمت ہے۔ موضوع وہی غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں پیش آیا تھا۔ غزوہ تبوک سے آج یہ 7واں حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کا موضوع خاص طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک کے موقع پر آتے جاتے اور تبوک کے مقام پر جو آپ کی بعض پیشن گوئیاں ہیں ان کا احاطہ کرنا ہے۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تبوک کا جو سفر ہے وہ علاقہ ہجر سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تھا۔ قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انشاءاللہ موقع آئے گا تو اس موضوع پر بھی کچھ دروس آپ کے بیچ پیش کیے جائیں گے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر ہجر کے کھنڈرات سے گزرے اور اس کے کنویں پر جب آپ پہنچے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، یہاں اتر کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبردار کیا کہ آج رات ان پر آندھی کا زبردست طوفان آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی اونٹ ہیں وہ انہیں باندھ کر رکھے، ورنہ اس طوفان میں اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ آج رات کوئی شخص تنہا پڑاؤ سے باہر ہرگز نہ نکلے، بلکہ کسی نہ کسی کو ساتھ رکھے۔ اتفاق سے ایک شخص اس رات میں اپنی کسی ضرورت سے پڑاؤ کے باہر تنہا چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دم گھٹ گیا۔ اس طرح ایک دوسرا شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں تنہا نکل گیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ شدید ہوا نے اسے اڑا کر طے کے پہاڑوں میں لے جا پھینکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حادثات کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ کوئی شخص تنہا کہیں نہ جائے گا بلکہ کسی کو ساتھ لے کر نکلے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی جس کا دم گھٹ رہا تھا۔ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ پھر آپ نے اس شخص کے لیے دعا کی جسے ہواؤں نے طے کر پہاڑوں میں لے جا پھینکا تھا۔ وہ شخص ایک عرصے بعد بھٹکتا ہوا اس وقت مدینہ طیبہ پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ پہنچے۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ایک یہ بھی پیشن گوئی آپ کی پیش آئی کہ ایک روز مسلمانوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ لوگوں کو پیاس نے اس قدر پریشان کیا کہ وہ بیتاب کر دیا۔ حلق میں کانٹے پڑ گئے، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے اپنے اونٹ کاٹ ڈالے اور ان کے پیٹ میں سے پانی کی وہ تھیلیاں نکالیں جس میں اونٹ کئی دن کا پانی پی کر اکٹھا کر لیتا ہے اور پیاس سے پریشان نہیں ہوتا۔ لوگوں نے وہ تھیلیاں نکال کر ان کا پانی پیا اور پیاس بجھائی۔ آخر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تکلیف کی شکایت کی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعائے خیر کا خوگر بنایا ہے، اس لیے ہمارے واسطے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دعا کرانا چاہتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس وقت تک اٹھائے رکھے جب تک کہ حق تعالیٰ نے بدلیاں نہ بھیج دیں۔ گھٹا گھر کر آئی اور اتنی بارش ہوئی کہ لوگ سیراب و مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کافی پانی آئندہ کے لیے جمع کر لیا۔ بعض علماء نے لکھا یہ بدلیاں صرف اتنی ہی حصے میں ہی تھیں جتنے علاقے میں لشکر کا پڑاؤ تھا، اس سے آگے نہیں بڑھی۔ اس وقت ایک انصاری شخص نے ایک دوسرے شخص سے جو منافق کی حیثیت سے بدنام تھا کہا، تیرا برا ہو، کیا تو یہ معجزہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یعنی ایسی کھلی ہوئی نشانیاں دیکھ کر بھی مجھے عقل نہیں آتی، تجھے عقل نہیں آتی کہ تو دل سے مسلمان ہو جائے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ بارش تو فلاں نور یعنی فلاں ستارے کے تحت ہوئی ہے، یعنی اس میں معجزے کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ بادل تو بارش کے سیارے کی طرف سے آئے اور برسے ہیں۔ اس پر حق تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تکذیب یعنی جھٹلانے کو اپنی غذا بنا رہے ہو۔
یعنی بجائے رزق پر شکر ادا کرنے کے تم تکذیب کو ہی اپنی غذا خوراک بنا رہے ہو کہ بارش کے بجائے اللہ کی قدرت کی طرف منسوب کرنے کے تم نے ستاروں کو کی کرشمہ سازی قرار دیتے ہو، یہ فلاں ستارے کے ذریعے ہوئی ہے، فلاں کے ذریعے ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق بارش کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد اس انصاری صحابی نے اس منافق سے یوں کہا تھا کہ تیرا برا ہو، کیا اس معجزے کے بعد بھی ایمان لانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اس نے کہا یہ تو گزرے ہوئے بادل کی کرشمہ سازی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تشنگی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہارے لیے پانی کی دعا کروں اور تمہیں سیرابی ہو جائے تو شاید یہ کہہ دو گے کہ یہ بارش تو فلاں ستارے کے عمل سے ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، یہ ستاروں کی چال سے بارش ہونے کا وقت نہیں ہے۔ غرض کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگ کر وضو کی اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہو گئے، اور نماز کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اسی وقت ہوا چلنی شروع ہوئی اور بادل چھا گئے، اور تھوڑی دیر میں اس قدر بارش ہوئی کہ ساری وادی میں پانی بھر گیا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اپنی برتن میں پانی بھر رہا تھا، اور ساتھ ہی یہ کہتا جاتا تھا کہ یہ فلاں ستارے کی بارش ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ لوگ اس سیرابی کو سیاروں کے عمل کی طرف منسوب کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اسی دوران میں، یعنی دوران سفر ہی جہاں کہیں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، جس کی تلاش شروع کی گئی۔ لشکر کے ساتھ منافقین کی ایک جماعت بھی تھی جن کا مقصد سوائے مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے اور کچھ نہیں تھا۔ اونٹنی کی گمشدگی اور تلاش و جستجو پر یہ لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، اور یہ کہ وہ تمہیں آسمان کی خبریں سناتے ہیں، تو کیا انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہی منافقوں کی ان باتوں کی خبر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا کہہ رہا ہے، میں خدا کی قسم انہی باتوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتا ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اونٹنی فلاں فلاں وادی میں ہے، اس کی مہار ایک درخت کی ٹہنی میں الجھ گئی ہے، تم لوگ وہاں جاؤ اور اونٹنی کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ فوراً اس گھاٹی میں گئے تو اونٹنی کو اسی طرح پایا جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس قسم کا واقعہ غزوہ بنو المصطلق میں بھی پیش آیا تھا۔ بہرحال ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا یہ واقعہ سنا اور اپنے پڑاؤ میں پہنچے، اور وہاں جو لوگ موجود تھے ان سے بولے خدا کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات بتائی کہ آپ نے ایک شخص کی کہی ہوئی بات سنائی جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس شخص کا جملہ اور واقعہ بیان کیا۔ اس کے پڑاؤ میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک نے کہا یہ بات فلاں شخص نے بھی کہی تھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہی تھی۔ ان صحابی نے سن کر لوگوں میرے پڑاؤ میں ایسے چالاک اور شریر لوگ موجود ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں، اے خدا کے دشمن میرے پڑاؤ سے نکل جاؤ اور آئندہ میرے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منافق نے بعد میں توبہ استغفار کر لی تھی، مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے برائیوں کی اپنی خو عادت بدلی نہیں بلکہ اسی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ عزیز بھائیوں، اس طرح کے واقعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے کے ہیں یا آپ کی جو پیشن گوئیاں ہیں، کل بھی آپ کے سامنے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بندے نے پیش کیا تھا۔ اس قدر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کی پیشن گوئیاں اور آپ کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں کہ اگر ان سب کا احاطہ کیا جائے تو یہ سبق بہت طویل ہو جائے گا۔ اور حضرات شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اگلا مہینہ رمضان شریف ہے۔ بندے کا یہ خیال ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے سیرت طیبہ کے اس مبارک سلسلے کو مکمل کر لیا جائے۔ بہرحال انشاءاللہ امید ہے کہ 10-15 سبقوں میں ہم سیرت طیبہ کے ان اسباق کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کوشش کو قبول کامیاب فرمائے، اور ہم سب کے لیے، سامعین کے لیے، سنانے والے کے لیے اللہ بلندی درجات کا ذریعہ فرمائے، اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا ذریعہ فرمائے، اور قبر کی منزلوں کو آسان سہل فرمائے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔